أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صلوات بجي خاندان فاطمة صلى الله عليه محمد وعلى فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صل على محمد وآل محمد. والفجر وليال عشر قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی اور قسم ہے جفت اور قسم ہے طاق کی اور قسم ہے رات کی جب وہ رات ڈھلنے لگے. میرے عزیزو، یہ قسم جو رات کی اٹھائی جا رہی ہے، یہ قسم آج ہی کی رات کی ہے. آج کی رات کو یا خدا جانتا ہے یا پھر خیام حسینی میں رہنے والے نفوس جانتے ہیں کہ آج کی رات اہل بیت کے لیے کتنی سخت اور بھاری. آقا حسین کی زندگی میں 2 راتیں بہت سخت ہیں. ایک 28 رجب کی رات جب حضرت نے مدینہ چھوڑا، اور ایک آج کی رات جس رات کو آپ سب جاگ کے گزار رہے ہیں.
میں شاید کچھ بھی زیادہ دیر تک آپ کے سامنے نہ بیان کر سکوں. حد نگاہ تک میری جہاں جہاں پر نگاہ جا رہی ہے. آج میرے سامنے زیادہ بیٹھے ہوئے افراد جوان ہیں یا بچے ہیں، معمر اور سن رسیدہ افراد بہت کم ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج کی اس رات میں آپ سے ایک بات کہوں اور بس اس کے بعد چند جملے جو میں عرض کر سکوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بڑا عمل آج کی رات کا، دیکھیں آج کے بہت سارے اعمال آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. الاقبال میں سید ابن طاؤس نے، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے، دیگر دعاؤں کی کتابوں میں علماء نے معصومین سے آج کے اعمال درج کیے، بیان کیے. اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں ان کی بہت تاکید ہے، مستحب ہیں. بالخصوص آج کی رات میں سورہ مبارکہ اخلاص کا مسلسل ورد اور اس میں جو حکمتیں ہیں آپ متوجہ ہیں. لیکن میں جوانوں سے آج کی رات اگر میری نگاہ ان جوان چہروں پہ نہ پڑتی تو شاید میں یہ بات نہ کہتا اور ایک مختصر سی گفتگو کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا. لیکن جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے میرے سامنے زیادہ جوان افراد بیٹھے. آج کی شب کسی بھی طرح سے شب قدر سے کم نہیں. آج کی رات وہ رات ہے کہ انسان کے مقدر سنور سکتے ہیں. آج کی رات کشتی نجات میں سوار ہونے کی رات ہے، اور جتنی سری کشتی نجات آقا حسین کی ہے اتنی کسی کی نہیں ہے. جہاں نجات کے لیے سال نہیں چاہیے، مہینے نہیں چاہیے، لمحے چاہیے. انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ حور جو آپ کا راستہ روک رہا تھا، وہی حور جو کچھ لمحے پہلے دشمن کی فوج میں کھڑا تھا، چند لمحوں کے بعد یہی حور، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ خود کو ہٹاتا رہا. جناب حور خود کو الگ کرتے رہے، دشمن کے لشکر سے اپنے گھوڑے کو ایک طرف لے جاتے رہے اور بیت کی طرح سے کانپ رہے تھے. ان کا ساتھی روایت کرتا ہے کہ میں نے حور سے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بتاؤ کوفے کا سب سے بڑا شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. اور آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کانپ رہے ہو، لرز رہے ہو، ڈر رہے ہو حسین سے جنگ کرنے سے، مگر حسین کے ساتھ کتنے ساتھی. تو حور نے جواب دیا کہ نہ، یہ بات نہیں ہے. میں اس لیے لرز رہا ہوں کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. پھر حور نے جو انداز اختیار کیا، رفتہ رفتہ ہٹتے گئے اور ایک کونے میں پہنچایا خود کو. اور پھر جب دیکھا کہ الگ کیا خود کو کہ اب اگر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑایا تو یہ سپاہی مجھے نہیں پکڑ پائیں گے، یہاں سے اپنے غلام اور بیٹے کو ہمراہ لیا اور پھر سرپٹ گھوڑے کو دوڑایا. وسط میں رکے کچھ لمحوں کے لیے، بیٹے سے کہا کہ میری آنکھوں پٹی باندھ دو اور مجھے ایک مجرم کی حیثیت سے آقا کی بارگاہ میں پیش کرو.
اور جیسے یہ تینوں شخصیتیں پہنچیں، غلام، حر ابن یزید الریاحی اور ان کا بیٹا، سب سے آگے آگے حر ہے، بیٹے نے ہاتھ پکڑ رکھا، اور حر کی زبان سے جو جملے ادا ہوئے کمال شرمندگی سے، کہ آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ جو جواب امام نے دیا وہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں محفوظ ہے۔ یا تو امام کہہ دیتے کہ نہ حر آپ قابل معافی نہیں، ایک جواب یہ تھا، یا فرما دیتے کہ حر میں نے آپ کو معاف کیا، نہ ایسے بھی نہیں کہا۔ یہ بات بہت عجیب ہے جو کلمات حسین ابن علی کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ فرمایا حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین مظہر رضا خدا، حق تعالی کی رضا اور مشیت کے مظہر، اور بلا فاصلہ جناب حر کو اذن جہاد بھی دیا، روکا نہیں۔ باقی شخصیتیں ہیں باری باری۔ امام حسین کے ساتھیوں میں سب سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ تشریف لے گئے جہاد کے لیے، اور وہ صحابی کے جو حضرت کی شہادت کے بعد شہید ہوئے، امام حسین کی شہادت کے بعد، وہ جناب سوید بن عمر بن ابی مطاع ہیں۔ یہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے تھے، وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا تب تک آقا حسین کی شہادت ہو چکی تھی۔ اٹھے اور ان کے پاس ایک خنجر تھا، انہوں نے پھر 9 دشمنوں کو فنار کیا، لڑتے لڑتے پھر جام شہادت نوش کیا۔ یہ کربلا کے آخری شہید ہیں جو آقا حسین کے بعد شہید ہوئے۔ اور مسلم ابن اوسجہ کے بعد جانے والے شہید جناب حر ہیں، حر ابن یزید الریاحی۔ امام کچھ دیر روک لیتے، کچھ توقف کر لیتے، لیکن یہاں کیا حکمت ہے، کیوں حر کو فوراً روانہ کر دیا؟ علماء فرماتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی کریمی تھی، اس لیے حر کو فوراً بھیج دیا کہ جب تو ہمارے پاس آیا تھا، جب تو نے ہمارا راستہ روکا تھا، تب ہمارے پاس پانی موجود تھا، ہم نے تمہاری تواضع کی تھی، تمہارے سپاہیوں کو بھی پلایا تھا، تمہارے جانوروں کو بھی پلایا تھا، لیکن آج جب کہ تو ہمارے پاس آیا اور ہمارے پاس پانی موجود نہیں، تو جب پانی موجود نہیں تو پھر آپ کو پیاسا ہی کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ جو جتنی دیر رکے گا اتنی دیر پیاس برداشت کرے گا، اس لیے فرمایا کہ اگر پانی نہیں پلا سکتے تمہیں پیاسا بھی نہیں رکھیں گے، جاؤ جام شہادت نوش کرو۔ یہ جناب حر کی توبہ، یہ کربلا کا تکملہ ہے۔ 4 وجوہات ہیں جو محققین نے تحریر کی ہیں، جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت طلب کی۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آج کی شب نہ کسی کے پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ سننے کی۔ آج کی شب راز و نیاز کی شب ہے، مناجات کی، گریہ و عزا کی شب ہے۔ ان میں سے ایک وجہ خود حر ابن یزید الریاحی تب نصاب کربلا مکمل ہوتا ہے۔ میرے جوانوں، جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی، آج کی رات کا سب سے بڑا عمل اگر مجھ سے پوچھیں جو میں سمجھاؤں، آج کی رات کا سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ ہم خود سے خیمہ حسین ابن علی تک خود کو پہنچا دیں۔ آج کی شب ہجرت کی شب ہے، توبہ کی شب ہے۔ ایک ہندوستانی شاعر نے کہا کہ حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا،
بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا، اور خیمہ حر سے در شبیر تک فاصلہ ہے کم مگر دشوار ہے۔ آج کی رات کا سب سے بڑا کام خود یہی ہے کہ ہم خود سے بارگاہ حسین تک پہنچ جائیں اور پھر آقا حسین سے خود حسین کو مانگیں۔ باقی سارے اعمال جو آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے، آپ دشمنان حسین پر، قاتلان حسین پر، کربلا والوں کے قاتلین پر لعنت کریں گے، وہ سب عمل اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو اساس ہے، اگر آج کی رات ہم نے یہ ایک کام کر لیا، ہمارا جاگنا، ہماری عزاداری، ہمارا پرسہ، ہماری ساری زحمتیں اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گی۔ اور اگر ہم نے یہ ایک کام نہ انجام دیا تو شاید ہم وہیں کھڑے رہ جائیں گے، رات گزر جائے، اور ایسی کئی راتیں ہماری زندگیوں میں گزر جائیں گی۔ بہت سارے لوگ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال عبادت کرتے ہیں، اور 100 سال کی عبادت کے بعد بھی وہیں کھڑے رہتے ہیں جہاں پہلے دن تھے۔ 100 سال کی عبادت بھی ان کی زندگی میں کوئی تغیر برپا نہیں کر سکی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کام جو سب سے پہلے کرنے کا ہے اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں، وہ اساس۔ آپ سبھی میرے سامنے جوان بیٹھے، میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، میں پڑھنے کیفیت میں نہیں ہوں کہ میں زیادہ باتیں کروں آپ کے سامنے۔ آپ جیسا ایک جوان مولا علی کی بارگاہ میں بہت سارے افراد بیٹھے تھے، ایک جوان بھی بیٹھا تھا، اور امام علی کسی اور سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ جوان ایسی اس کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوا کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ امیر المومنین جس سے بات کر رہے تھے اس سے بات کرنا چھوڑ دی اور اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ جملہ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں، یہ 417 نمبر کلمات کسار میں سے حضرت کا یہ فرمان ہے۔ اب خود پڑھ لیجئے گا، میں اشارے دے کے بات ختم کروں۔ امام جس سے بات کر رہے تھے اسے بات کرنا چھوڑی، اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے، اور چہرے پر برہمی کے آثار تھے جب حضرت نے کلمہ ارشاد فرمایا، کہا تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے، تجھے مر جانا چاہیے۔ جوان ہل گیا اور کہا یا امیر المومنین، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو غلط ہو کہ آپ مجھ سے ناراض ہو رہے، نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ کسی پر بہتان تراشی کی ہے، نہ کوئی فحش بات زبان سے ادا کی، پھر آپ کیوں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ تجھے مر جانا چاہیے؟ مولا متقیان نے فرمایا، یہ جو تو زبان سے کہہ رہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جیسے بہت سارے لوگ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ یا کوئی دوسرا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم اپنی زبان سے اس طرح کے ذکر استغفر اللہ ادا کرتے ہیں، اس نے بھی یہی کام کیا۔ لیکن جیسے امیر المومنین یہ ذکر سنا، یہ سخت بات کہی، جوان ہل گیا، کہی یا امیر المومنین، میں نے کون سی ایسی بات کی؟ فرمایا اتدری مل استغفار، تجھے پتا ہے استغفار کیا ہے؟ اب متوجہ ہوا کہ بات کچھ اہم ہے، کہ نہیں امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ فرمایا سنو، یہ استغفار 6 چیزوں کا نام ہے۔ جوان غور سے سنیں، میں یہ جملہ آپ کے لیے رات کے اس مرحلے میں اگر اس کی اہمیت میری نگاہ میں نہ ہوتی میں عرض نہ کرتا آپ کے لیے۔ 6 رکن امیر المومنین نے توبہ کے بیان کیے۔ توبہ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص رسول کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اگر سالک الی الحسین بننا چاہتا ہے، اگر علم اور معرفت اور عرفان کی وادی کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلا گام اور پہلا قدم جہاں سے نقطہ آغاز ہے یہ توبہ ہے۔ لیکن چونکہ اکثریت توبہ کے مفہوم سے بے خبر ہے، اس لیے امیر المومنین کا یہ جملہ سب سے پہلے خود اپنے لیے پھر میں آپ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ سنو توبہ کے 6 رکن ہیں۔
پہلے دو رکن جن سے توبہ بنتی ہے، کہا جائے گا کہ اس شخص نے توبہ کی، اور اگر یہ دو رکن موجود نہیں ہیں اور وہ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ خدا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پہلے دو رکن جن سے توبہ بنتی ہے، اور اس کے بعد جو دو رکن ہیں یہ توبہ کی قبولیت کی سند ہے۔ یعنی تو اگر توبہ کر لے اس کے بعد تجھے کسی پیر و مرشد یا کسی ملا اور مفتی اور مولوی کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ دو کام کر لیے پھر یقین کر لے کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اس کے بعد کے دو کام وہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے بعد اگر یہ دو رکن بھی تو نے انجام دے دیے تو پھر یہ دو رکن تمہیں عام انسانوں سے اٹھا کر انبیاء، اولیاء اور خدا کے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر دیں گے۔ پروردگار زندہ زندہ مردہ مردہ بے شمار یہ بے شمار ڈھیلے انداز میں نہ کہا کیجیے، یہ ایک ایسا عمل ہے جب معصوم سے استفسار کیا گیا۔ دیکھیے یہ جو کرامن کاتبین یا علی، یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ جو لکھنے والے ہیں، ایک فرشتہ اور ملک اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان سے جو نیکی ظاہر ہوتی ہے اسے درج کرے، اور ایک فرشتہ مامور ہے جو ہم سے گناہ ہوتا ہے وہ اسے درج کرے۔ تو ایک وقت میں ایک فرشتہ متحرک رہتا ہے، کیونکہ یا انسان نیکی کرتا ہے یا انسان گناہ کرتا ہے۔ جب نیکی کرتا ہے تو پھر ایک فرشتہ متحرک ہے، مصروف ہے، اور جب انسان گناہ میں مصروف ہوتا ہے پھر دوسرا فرشتہ۔ لیکن ایک کام ایسا کہ جب انسان وہ کام انجام دیتا ہے تو ہر دو فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں خدا کی اذن سے۔ اور وہ کون سا کام ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے اوپر لعنت ہے۔ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تو نیکی لکھتا ہے، لیکن جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو اللہ اس مومن کے گناہ مٹانے پہ مامور کر دیتا ہے۔ اور آج کی شب کے بڑے اعمال میں سے ایک دشمنان اہل بیت اور قاتلان سید الشہداء پر لعنت بھیجنا ہے۔ پہلا رکن توبہ کا جس سے توبہ بنتی ہے، امام فرماتے ہیں الندم، انسان پورے وجود سے نادم ہو، شرمندہ ہو کہ مجھے یہ زندگی ایسے نہیں گزارنی چاہیے تھی، مجھے یہ لمحات، یہ اوقات، یہ ماہ و سال، یہ شب و روز یوں نہیں گزارنے چاہیے، میں نے سرمایہ عمر کو تلف کیا۔ شرمندہ ہو جائے، واقعاً شرمندہ ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم سے قبر میں ہوگا، عام طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا سوال ہم سے نماز سے متعلق ہوگا۔ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز سے متعلق تب بات آئے گی جب اعمال کی دفتر کھلے گا، اعمال کا چیپٹر کھلے گا۔ سب سے پہلا سوال انسان سے اس کی زندگی سے متعلق ہوگا کہ تو نے یہ وقت کہاں گزارا، یہ زندگی کیسے گزاری۔ یہ زندگی اور اس کے یہ لمحات ایسے نہیں ہے کہ انسان چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں اور محفلوں میں اور مختلف امور میں، کبھی فیس بک استعمال کرتے ہو، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا اور انہی چیزوں کے ساتھ
یہ چیزیں کبھی ہم استعمال کرتے تھے جب نئی نئی ہمارے ہاتھ میں آئی تھی. آج انسان، آج کا جوان یہ مت سمجھے کہ ہم ان کو استعمال کریں، نہ، آج ہم بازیچہ بن چکے ہیں، ہم خود استعمال ہو رہے ہیں. اگر وقت کی قیمت سمجھنی ہو تو میں امیر المومنین کی زندگی کا چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. ایک مرتبہ امیر المومنین ایک درزی کے پاس گئے، اسے کپڑا دیا اپنے لیے کرتا سلوانے کے لیے، اور جب اس نے کرتا تیار کیا حضرت کو دیا اور کہا کہ اس گوشے میں خلوت میں آپ یہ تبدیل کر کے دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ چھوٹا بڑا ہو. حضرت نے جب وہ نیا کرتا پہنا تو اس کی جو آستینیں تھی کافی لمبی تھی، یہ انگلیاں حضرت کی اس میں چھپ جاتی تھی، یہ باہر تک لٹک رہا تھا. جیسی دیکھا اس درزی نے تو شرمندہ ہو گیا، کیا یا امیر المومنین اگر زحمت نہ مجھے اتار دے میں اس کو ٹھیک کر کے دے دوں. فرمایا کوئی بات نہیں، کینچی دو. حضرت نے خود کینچی لی اس سے اور اس کرتے کا اگلا حصہ کاٹا دونوں طرف سے، اور کہا کہ میرے پاس رومال نہیں تھا، اب تمہاری اس بات سے مجھے دو فائدے ہو گئے، قمیص آمادہ ہوگی، ایک رومال ہو گئے میرے پاس. کہا حضرت اگر دوبارہ اتار دے تو یہ جیسے پہلے میں نے اس کو آگے سے بڑے سلیقے سے تیار کیا تھا کہ دیکھنے میں اچھا لگے، تو اس کو جہاں سے آپ نے کاٹا ہے پھر سے تیار کر کے دے دوں. جوان سنے امیر المومنین نے کیا فرمایا. کہا اے درزی، بھلا علی ابن ابی طالب کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ اسے ایک کرتے کی تزئین اور آرائش میں گزار دے. اے جوانوں، اگر امیر المومنین کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس یہ وقت کہاں سے آ گیا؟ قیمتی ترین متاع جو ہمارے پاس ہے، ساری دنیا کی دولت صرف کر کے ہم اپنا ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتے. اپنے وقت کی قدر کیجئے، قیامت کے دن بھی اور قبر میں ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، بتا کہاں گزارا. امیر المومنین فرماتے ہیں پہلا رکن توبہ کا ندامت ہے، واقعاً شرمندہ ہو جائے، مجھے ایسے نہیں گزارنا چاہیے تھا زندگی کو. اور دوسرا رکن الجزم، اب ارادہ کر لے کہ اب تک جیسے میں نے زندگی گزاری شرمندہ ہوں، آج کے بعد ایسے نہیں کروں گا. یہ محکم ارادہ. یہ دو کام ہیں جن سے توبہ بنتی ہے. میں مختصر کر رہا ہوں. اور اب یہ کہ کیا اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، حضرت فرماتے ہیں اگلے دو رکن توبہ کی قبولیت کی سند ہیں، جن میں سے پہلا یہ کہ لوگوں کے جتنے بھی حقوق تمہارے ذمے ہیں سب کو ایک ایک کر کے ادا کرو. جتنے حقوق العباد تمہاری گردن پر ہیں، کسی کی دل آزاری کی ہے اس کو راضی کرو، کسی کی غیبت کی ہے اور تمہارے غیبت کرنے سے جو اس کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہوئی ہے، اب ایسی باتیں کرو کہ اس کی عزت دوبارہ بحال ہو جائے. کسی کو نہیں پتا تمہارے ہاتھ اس کا مال آ گیا، اسے واپس پہنچاؤ. جو تم نے جس کو جو نقصان پہنچایا اس کی تلافی کرو. جیسے فضیل ابن عیاض جو پہلے ڈاکو تھے، بعد میں اب وہ رفع میں شمار ہوتا ہے، جن کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے آج لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں. یہ فضیل ابن عیاض آدھی رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی کے گھر کی دیوار پہ چڑھے، اندر چھلانگ لگانا چاہ رہے تھے، لیکن جو صاحب خانہ تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس آیت پہ پہنچا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے. فضیل نے وہی دیوار پہ بیٹھے بیٹھے کہا کیوں نہیں، آ چکا ہے. اور پھر گھر میں چھلانگ نہیں لگائی، باہر گلی میں چھلانگ لگائی، روتا ہوا آیا دوستوں کے پاس، کہا میں نے خدا کا یہ پیغام سنا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ وہ سب راضی ہوئے، جتنا مال لوٹا تھا سارا واپس کیا اور پھر یاد کیا مال تو ختم ہو چکا ہے اور باقی افراد رہ گئے جن کا مال اس کے ذمے تھا، مزدوری کر کے ایک ایک کی پائی چکائی. پھر پروردگار نے اس کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری کیے. یہ فضیل ابن عیاض. یہ تیسرا رکن ہے جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے، کیا کہ لوگوں کے جتنے بھی حقوق ہماری گردن پہ ہیں عہد کریں ان کو ادا کریں. اور چوتھا رکن جو قبولیت کی سند ہے، اللہ کے جتنے حقوق ہیں، آج تک ہم سے جو واجب نمازیں چھوٹ گئیں، جو روزے ہم سے رہ گئے اور جتنے بھی واجبات دین ہم سے چھوٹ گئے، آج کی شب عہد کریں کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دو رکن جن سے توبہ قبول ہوتی ہے، سند ہیں، یقین کر لو کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی.
اور اگلے دو رکن پانچواں اور چھٹا جو انسان کو عام لوگوں کی صفوں سے اٹھا کر علی فرما رہے ہیں انبیاء کی صف تک لے جاتی ہے جو شے، وہ پانچواں اور چھٹا رکن ہے۔ امام فرماتے ہیں پانچواں رکن کیا ہے؟ جس طرح سے تو نے اپنے جسم کو گناہ کی لذتوں سے آشنا کیا، اب اپنے اسی جسم کو اللہ کی اطاعت کی تلخی سے آشنا کر۔ اور چھٹا رکن وہ گناہوں کی زندگی، جب تمہارے جسم کا گوشت بنتا رہا، خون بنتا رہا، اب اتنی ریاضت کرو اللہ کی کہ اس گناہ کے عرصے میں تمہارے جسم میں جتنا گوشت اگا ہے وہ پگھل جائے، ختم ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج کی شب توبہ کی شب ہے، آج کی شب حر بننے کی شب ہے، آج کی رات خود سے ملنے کی رات ہے، آج کی رات خدا سے ملنے کی رات ہے، اور اس سے بڑھ کے میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا۔ آئیے یہ لمحات سحر، حجاج بن مسروق امام حسین کی مؤذن ہے، سارے راستے میں اور کربلا پہنچنے کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچے اور مسلسل 7 روز جو شخصیت آزان دیتی رہی، اور اس سے پہلے سارے سفر میں مکہ سے لے کر کربلا تک، ان تمام دنوں میں جس ہستی سے آزان دلواتے تھے وہ جلیل القدر صحابی حضرت کے حجاج بن مسروق، حافظ قرآن، قاری قرآن اور مفسر قرآن اور صاحب اسرار صحابی۔ لیکن آج کی سحر میں جس ہستی سے آزان دلوائی گئی وہ شبیہ رسول اللہ علی اکبر ہے۔ اب سبھی جاگ رہے ہیں کہ حضرت کی اس آزان کو سنیں، اس سے پہلے میں حضرت ہی کا ذکر کروں گا، لیکن میرے عزیزو آج کی رات بہت عجیب رات ہے۔ آج کی رات ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر نے جوانوں کو جمع کیا ہوا ہے، اصحاب کو جمع کر رکھا ہے، اور دوسرے خیمے میں ابو الفضل عباس نے جوانوں کو، بنو ہاشم کے جوانوں کو جمع کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عابس ابن شبیب شاکری کے ساتھ حبیب گزر رہے تھے اور ثانی زارا کی یہ گفتگو ان کے کانوں سے ٹکرائی، جو آقا حسین سے فرما رہی تھی کہ مجھے اندیشہ ہے مبادا کل یہ ساتھی آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ حبیب نے ساتھیوں کو جمع کیا کہ امیر المومنین کی دختر کو شاید ہماری وفا پہ شک ہے، جمع ہو کے اپنی وفاداری کا یقین دلائیں۔ ایک مرتبہ تمام اصحاب نے اجازت مانگی امام حسین سے، اور آج کی شب ثانی زہرا کے خیمے کے باہر جمع ہوئے۔ بہت باتیں تھیں جو کہی جا سکتی تھیں آج کی رات، لیکن میں ختم کر رہا ہوں، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اور کہا کہ اے نبی زادی، اگر فرمائے تو ابھی دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اور اس کے بعد حبیب اپنے خیمے میں لے کے گئے ساتھیوں کو، اور ابو الفضل عباس اپنے خیمے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے گئے۔ حبیب یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کل قربانی کا دن ہے، وہ سردار ہیں، ہم غلام ہیں، یہ مناسب نہیں کہ غلام زندہ رہ جائیں اور سردار شہید ہو جائیں، کل پہلے میدان میں ہم جائیں گے، جب ہم نہ رہے پھر دیکھا جائے گا۔ اور جناب حضرت ابو الفضل عباس بنو ہاشم کے جوانوں سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں، یہ مناسب نہیں کہ میزبان رہ جائیں اور مہمان شہید ہو جائیں، کل میدان میں پہلے ہم جائیں گے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ سبقت لے جائے، اور آج کی شب آقا نے سب کو جمع کیا۔ 4 حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی مہلت لینے کی کہ دنیا والوں کو اپنے سپاہیوں کا اور اپنے اصحاب کا تعارف کروا کے چلے جائیں امام حسین۔ فرمایا میں تم سب سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ شاید آج انسان یہ بات کہتا اس لیے کہ امام حسین کے سامنے ان کو دشمنوں کے بیچ میں تنہا۔ اب امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا اٹھو، چراغ خیمہ کو گل کر دو۔ جناب علی اکبر اٹھے، خیمے کے چراغ کو بجھا دیا۔ ایک چراغ بجھا، 72 چراغ جل اٹھے۔
اور خیمے حسینی میں گریے کی آواز بلند ہوئی، اور دوبارہ جب چراغ جلا عجیب کیفیت تھی. ایک ایک صحابی چاہ رہا ہے کہ اٹھ کر اپنی وفا اور اپنی محبت کا یقین دلائے. سب سے پہلے رسول اسلام کی بوڑھے صحابی حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے کہ فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں. در حالی کہ اس سے پہلے حضرت نے جنت کی ضمانت جاری فرمائی کہ جاؤ میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی ملا یا مفتی جنت کی ضمانت نہیں دے رہا ہے، خود وارث جنت اور مالک جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے. لیکن نہ، ایک مرتبہ فرمایا جاؤ میں راضی، میرے نانا راضی، میری ماں فاطمہ راضی. کوئی نہیں اٹھ رہا، یہاں تک کہ حبیب اٹھے اور کہا فرزند رسول یہ بتائیے جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا، وہ آپ کو دشمنوں کے درمیان چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ اور پھر زہیر ابن قین کھڑے ہوئے کہ فرزند رسول یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے. اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جہان ابدی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم اس جہان میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، اے حسین تب بھی ہم اپنی جانوں کو آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے. اور یہ عابس ابن شبیب شاکری ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تیر و تبر اور نیزہ و شمشیر کے زخم لگا لگا کے اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، یا تے 70 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، شہید کرنے کے بعد جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تو میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کی قدموں پہ قربان کر دوں. اور سعید بن عبداللہ حنفی کس انداز سے اپنی محبتوں کا، اور ہم ان کو بھی فراموش نہیں کرتے. حضرت مسلم ابن عقیل جہاں سے کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، ایک جملہ کہوں جناب مسلم بن عقیل کے تعارف میں. جناب مسلم بن عقیل وہ شخصیت ہے، سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ مکہ میں 5 رمضان کو جب خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، 10 رمضان کو اور 15 رمضان کو جب بھیجنے لگے جناب مسلم ابن عقیل کو، تو امام حسین نے تأمل فرمایا کہ مسلم ابن عقیل کو بھیجوں یا عباس کو بھیجوں. کہ اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی کی نگاہ میں یہ 2 شخصیتیں ہم پلہ ہیں. اور ایک اور جملہ عرض کروں، 80,000 سے زیادہ خطوط پہنچ چکے ہیں، 18,000 خطوط ہیں، ہر خط پہ کتنے لوگوں کی مہر ہے؟ کم سے کم 80,000، ورنہ لاکھ سے متجاوز ہیں. یعنی کوفے کی آبادی کی آدھی آبادی سے زیادہ خط لکھ چکی ہے امام کو. اور امام کہے اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، لکھ دیں جواب. نہ، خط لکھا قیس ابن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی، یہ 2 ساتھ ہیں. اور اہل کوفہ کو جو خط لکھا، فرمایا میں اپنے ابن عم، اپنے بھائی اور اپنے مورد وثوق مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. اگر انہوں نے مجھے کہا، یہ بات بہت بڑی ہے، اگر مسلم ابن عقیل نے مجھ سے کہا کہ حسین آ جائیں تو میں آ جاؤں گا، اور اگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہ آؤ میں نہیں آؤں گا. امام حسین کی پورے قیام اور جہاد کا دار و مدار مسلم ابن عقیل کی ایک ہاں اور ایک نہ پر ہے. یہ مسلم ابن عقیل جو کربلا کے پہلے شہید، اور وہ صحابی جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا جو کربلا میں سب سے آخر میں گئے، یہ سارے کے سارے عبد محض حسین ابن علی. بس یہ آج کی آخری بات کر رہا ہوں، عبد محض. سب سے پہلے خود مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے ہیں ہانی بن عروہ کے گھر میں، اور فتنے کی جڑ عبید اللہ ابن زیاد سامنے دسترخوان پہ بیٹھا ہے. اور ہانی بن عروہ نے کہا تھا کہ میں بلاؤں گا، ایسے باتوں میں لگاؤں گا، آپ تلوار لے کے ٹوٹ پڑنا. تلوار چلا سکتے تھے، بات یہیں ختم ہو سکتی تھی، لیکن نہ، پھر کربلا ابدی اور سرمدی نہ بن سکتی. یہ قدریں انہیں سمجھنا ہے.
یہ مسلم ابن عقیل۔ دوسرے مرحلے میں 9 محرم روز تاسوعا ظہر کے وقت شمر ابن ذیلجوشن پہنچا ہے کربلا میں 2000 کا لشکر لے کر، اور آتے اس نے شور مچایا کہ عمر ابن سعد تو تاخیر کر رہا، میں حملہ کروں گا۔ 2000 اس کے ساتھ تھے، 3000 اور ساتھ ملائے، اور یہ خیام کی پشت سے آیا حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں امام حسین کو اندازہ تھا، پہلے سے آپ نے خندق کھدوا کے اس میں آگ بھر دی تھی، اور یہ راستہ بنا رہا تھا کسی طرح سے پشت خیام سے حملہ کرے۔ جس وقت شمر ابن ذیلجوشن آگے بڑھ رہا تھا اس ارادے سے، اس وقت مسلم ابن اوسجا رسول اسلام کے بوڑھے صحابی، انہوں نے اپنی کمان میں تیر چڑھا لیا تھا اور بالکل نشانہ لے کے طاق میں بیٹھے تھے، اور اس لمحے کا آقا حسین اجازت دیں، شمر ابن ذیلجوشن میرے تیر کی زد میں ہے۔ اور عمر ابن سعد بہت متردد تھا، حملہ کرے نہ کرے، آخر وقت تک جس نے آ کے کربلا کی جنگ کو فوراً سرعت دی وہ شمر ابن ذیلجوشن ہے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا نہ، ہم جنگ شروع کرنے والے نہیں، آغاز ہم سے نہیں ہوگا، کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور جس لمحے کہا اسی لمحے تیر کو کمان سے نکال دیا۔ یہ اطاعت ہے آج کی شب میں جو ہمیں درس مل رہے ہیں۔ اور پھر زہیر ابن قین، جب 2 محرم کو سامنا ہوا حر ابن یزید الریاحی کے لشکر کا، تو جناب زہیر آگے بڑھے، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، شجاع ترین شخصیت زہیر ابن قین، کہا امام حسین اس وقت یہ صرف 1000 افراد ہیں، اگر آپ اجازت دیں ہم میں سے آدھے افراد بھی ان کو ختم کر کے ہم آگے کوفہ کو بڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا نہ زہیر، ہم پہل نہیں کریں گے۔ 1000 کے لشکر کے اوپر کپ کپی تاری ہے اور کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ خط عبور کرے، یہ شجاعت ہے۔ پورے غضب کے عالم میں تلوار لیے کھڑے ابو الفضل عباس، اور این اسی لمحے عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا نے پیغام بھیجا، فضا آپ عباس سے کہیں تلوار کو نیام میں ڈالیں اور خیمے اکھاڑیں۔ ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی، یہ ادب۔ حضرت ابو الفضل العباس صرف ساقی عطش اور ساقی آب نہیں ہے، ساقی ادب ہے، ساقی وفا ہے۔ آج کی رات ہم نے اپنے امام کے لیے، اپنے زمانے کے حسین کے لیے اپنے اللہ سے وفا مانگنی ہے۔ پہلے مرحلہ میں کوشش کرنی آج کی شب ہم توبہ کی سعادت حاصل کر لیں، اور پھر یہ افکار حسینی جو ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں، کوشش کرنا کہ ہم مکتب کربلا کے حقیقی شاگرد بن جائیں۔ بس میرے عزیزو، اب کچھ لمحوں کے بعد اور کچھ وقت کے بعد آپ آذان سنیں گے، لیکن جس ہستی کی آذان ہے میں اسی ہستی کا ذکر کروں گا۔ کربلا میں 2 شہیدوں کا وداع بہت سخت ہے، ایک وداع خود آقا حسین کا، اور دوسرا وداع شبیہ رسول اللہ حضرت علی اکبر کا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کچھ فاصلے پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ مجھے انتظار تھا اب حسین کا بیٹا علی اکبر میدان جنگ میں آئے گا، لیکن میں دیکھا کہ بار بار خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے اور کبھی گرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا قریب چلا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں قریب پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ جب بھی علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بی بی روک لیتی ہے، اے شبیہ رسول اللہ کچھ لمحوں کے لیے اور ہمارے پاس رک جائیے۔ کہ میں نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں علی اکبر کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں، اے شبیہ رسول نہ جائیے۔ وہ بچیاں جن کے بچے، جن کے چہرے جناب علی اکبر کے ہاتھوں تک جاتے ہیں، ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے، بعض بچے پاؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ مشکل مرحلہ تھا جناب علی اکبر کا میدان میں آنا، خیام سے رخصت ہونا، بیویوں سے رخصت ہوئے، اور وہ مرحلہ آیا جب اپنے بابا حسین سے رخصت ہونا تھا۔ حضرت نے رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد ادھر جناب علی اکبر کی سواری چلی، چونکہ حسین جانتے تھے کہ مورخ کے قلم میں اتنی تاب نہیں ہے
کہ وہ میرے بیٹے علی اکبر کا تعارف کرا سکے، مورخ اتنا ہی لکھ دے گا کہ علی اکبر شبیہ رسول تھے، ہم شکل پیغمبر تھے۔ اس لیے امام نے لازم سمجھا روز عاشور ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے جب پہلا تیر چلایا تب اس نے یہ جملہ کہا، اے میرے لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین پر اور حسینیوں پر میں نے چلایا، اور دوسری مرتبہ جس شخصیت نے کسی کو گواہ بنایا وہ حسین ابن علی ہے، لیکن نگاہ حسین میں سوائے خدا کے کوئی اور اس لائق نہ تھا کہ اسے گواہ بنایا جائے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر کو روانہ کیا، اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے۔ شہادت جناب علی اکبر کے بعد جو جملہ کہا امام حسین نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی نگاہ میں جناب علی اکبر کا مقام کیا ہے۔ پہلے عمومی طور پر 3 بددعائیں دیں، روز عاشور 3 بددعائیں امام کی زبان سے ادا ہوئی ہیں میدان کربلا میں، لیکن خصوصی طور پر کسی کا نام لے کے امام نے پہلی مرتبہ بددعا دی۔ فرمایا اے عمر ابن سعد، اللہ تیری نسل کو قطع کرے، تو نے حسین کی نسل کو قطع کیا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا کہ تو نے رسول اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا علی اکبر کو شہید کر کے۔ یہ تفسیر ہے پیغمبر گرامی اسلام کی اس حدیث کی، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ بعض عرفاء فرماتے ہیں علی اکبر رسول اسلام کے نقش ثانی ہیں، امام حسین جو صبر کی آخری منزل ہے۔ ادھر علی اکبر کو روانہ کیا، جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم اٹھائے، مقتل نگاروں نے لکھا ایسا مرحلہ ہوا کہ جناب علی اکبر پلٹ کے آئے۔ کیا ہوا؟ ادھر علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے، ادھر حسین ابن علی اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ علی اکبر پلٹ کے آئے، واپس گھوڑے سے نیچے اترے، کہا بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جوان بیٹا، جوان بیٹے کے لیے اگر حسین گرے یہ ممکن نہیں ہے، حسین امام، اور امام صبر کی آخری منزل ہے، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ اس لیے جب جناب علی اکبر نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کو اٹھایا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ بس میرے عزیزو، اب روانہ کیا، علی اکبر گئے میدان میں اور ایسی جنگ کی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر دی، اور جو بھی دشمن آ رہے برابر 80 دشمنوں کو فنار کیا، اور جب پیاس کا غلبہ طاری ہوا ایک مرتبہ پلٹ کر، یہ واحد شہید ہیں جو پلٹ کے دوبارہ آتے ہیں، آئے اپنے بابا کے پاس ملنے کے لیے، اور پھر ایک جملہ کہا، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، اے کاش چند گھونٹ پانی مل جائے۔ فرمایا بیٹا اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو۔ علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے دہن میں رکھی اور فوراً گھبرا کے نکال لی، کہا بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، پھر اس جملے کی شدت کو محسوس کیجئے گا کہ اس جملے نے امام حسین کے دل پر کیا اثر کیا ہوگا۔ جب امام حسین کے ہاں امام زین العابدین کی ولادت ہوئی تو امام حسین نے آپ کو ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کے اس گوشے میں رکھا جو گوشہ عبادت کے لیے مختص تھا، اور کہا میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نذر کرتا ہوں۔ امیر المومنین آگے بڑھے، جناب سجاد کو اٹھایا اور 2 سال تک برابر آپ کی پرورش کرتے رہے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ اسی طرح جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی، امام حسین نے دوبارہ بے عینی یہی کام کیا، گھر کا وہ گوشہ جس کو نماز تہجد اور نوافل کے لیے وقف کر رکھا تھا،
جناب علی اکبر کو سفید پارچے میں لپیٹ کر اس مقام پہ رکھ دیا. فرمایا میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں ناظر کرتا ہوں. اب کی دفعہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور پھر مسلسل 18 سال تک اس بی بی نے علی اکبر کی پرورش کی. اور ان 18 سالوں میں امام حسین نے بارہا علی اکبر سے کہا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگو, میرا جی چاہتا ہے تم مانگو میں تمہیں کچھ دوں. اور علی اکبر ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے بابا کیا مانگوں, میری پھوپھی اماں پھوپھی زینب میری ہر خواہش کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی. اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر اپنے بابا سے پانی کے 2 گھونٹ مانگ رہے ہیں. اب خود سوچیں قلب حسین ابن علی کی کیفیت کیا ہوگی. یا حضرت نے فرمایا جائیے علی اکبر, آپ کے دادا علی آپ کے نانا محمد مصطفیٰ حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو پلٹے جناب علی اکبر تو ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے, یہ علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے. اب اگر ایک ایک کر کے گئے ساری فوج ختم ہو جائے گی, اب سب مل کے یکبارگی حملہ کرو. یہاں تک کہ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا کہ اس نے آزمانا شروع کیا. یہاں تک ایک شقی نے دھوکے سے آپ کی پوچھ سے آپ کے سر اقدس پر گرز مارا. گرز کا لگنا تھا. علی اکبر خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہ سکے لیکن اتنے خوددار تھے کہ خود کو زمین پر نہ گرنے دیا اور گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی. اور جہاں جہاں سے علی اکبر کی سواری گزر رہی تھی سید ابن طاؤس کہتے فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا, جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا, جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا, جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا, جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا. یہاں تک کہ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. اور جب نہ سنبھال سکے خود کو زین فرس پہ تو زمین پر آئے اور آواز بلند کی بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے, اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی ادھر گرتے ہیں اور کبھی ادھر گرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, اے علی اکبر مجھے آواز دو کہ تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں. یہاں تک کہ جناب علی اکبر کا گھوڑا بھاگتا ہوا آگے بڑھا, امام کی ابا کو اپنے دانتوں میں لیا اور اس طرح سے گرتے سنبھلتے حسین علی اکبر کی لاش تک پہنچے. اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو علی اکبر کا امام حسین نے دیکھا. یہ مشکل منظر مجھ سے بیان نہ کیا جائے گا, آپ ذاکر بعد میں جو آئیں گے بیان کریں گے. بس میں ایک جملہ کہتا ہوں, ایک ہاتھ سینے پہ اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا آپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی. کہ بیٹا بتائیے کیا ہوا؟ کہ سنان ابن انس نے برچی ماری تھی اور اس کا پھل میرے سینے میں رہ گیا. بابا اگر ممکن ہو تو نکال دیجئے, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. امام حسین نے ایک زانو کربلا کی زمین پر رکھا, پھر نجف کی طرف منہ کیا, اپنے بابا علی کو یاد کیا, ادھر اس برچی کو نکالا لیکن صرف برچی نہیں نکلی, علی اکبر کا کلیجہ ساتھ آ گیا. ادھر علی اکبر کی روح پرواز ہوئی, ادھر حسین کے جسم میں جان نہیں ہے. اور اب حسین نے بہت کوشش کی کسی طرح سے علی اکبر کی لاش کو اٹھائے, لیکن حسین سے علی اکبر کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی. یہاں تک کہ در خیمہ سے ثانیہ زہرا جو سارا منظر دیکھ رہی تھی, جب دیکھا کہ حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو روانہ کیا, جاؤ امام وقت کی نصرت کرو. اب یہ بنو ہاشم کے بچے واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جب میدان میں پہنچے, سب نے مل کر جناب علی اکبر کو اٹھایا. سب بچے آگے آگے چل رہے ہیں اور حسین ابن علی اپنا امامہ گلے میں اور دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں, یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا, اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو. بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں, ادھر علی اکبر کی لاش خیام تک پہنچی, ساری بیبیاں جمع ہوئیں, ایسا کوہرام برپا ہوا
ایک مرتبہ کافی وقت گزر جانے کے بعد ثانی زہرا نے سر اٹھایا، کہا کہ ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ فضا شاید ابھی تک کسی نے ام لیلہ کو خبر نہیں کی کہ ان کے بیٹے علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، فضا جا کر ام لیلہ کو بتاؤ۔ اور جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا کہ جناب ام لیلہ خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور کبھی ایک طرف گر رہی ہیں اور کبھی دوسری طرف گر رہی ہیں۔ فضا نے پوچھا ارے بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کہا فضا اچھا ہوا تم آ گئی، میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے، ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ارے فضا میرا ہاتھ پکڑو۔